بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر انسان کا، جو صرف انسان کا نہیں، جو چرند پرند ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے۔ ان کا یہ ایک ذہنی سکون کے لیے ہوتا ہے، ایک اپنے آپ کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ تمنیل پر بھی ہے، اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ چرند پرند بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتے ہیں، اس میں اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ جب ان کے انڈے ہوتے ہیں، بچے ان سے پھر بچے نکلتے ہیں، پھر بچے ان سے اڑ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے اسی میں ہی اپنے انڈوں کو پھر سے رکھتے ہیں، پھر دوبارہ سے اپنے بچوں کو۔ ایسے ہی انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اور اپنا گھر ایک ذہنی سکون کا، ایک اپنے آپ کے تحفظ کے لیے، اور یہ ہم عورتوں کا حق بھی ہے، اور سارے مرد اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ میرے بال بچے جو ہیں وہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اور ان کے تحفظ کے لیے ایک چھت ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن ایک چھت لازمی ہونا چاہیے۔ ایک تو اگر میں گھر کی بات کروں تو گھر یہ نہیں ہے کہ چھت کی بات ہے، چھت کا نام ہے۔ گھر وہ ہے جس میں سکون ہو، گھر وہ ہے جس میں آپ تحفظ محسوس کریں۔ گھر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چھت ہو، گھر انسان کے لیے خوشیوں کا مکان ہونا چاہیے، خوشیاں اس میں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی جگہ، ایسے گھر دیکھے ہیں کہ اس میں دولت زیادہ ہے، گھر اچھے سے اچھا ہے، بڑا مکان ہے، اور لیکن اس میں خوشیاں نہیں ہیں۔ خوشیوں کی بات تو دور، اس میں سکون ہی نہیں ہے۔ اس میں عورتوں کا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب فقیر آتے ہیں تو ان کو کچھ دے نہیں پاتے کہ یہ ہمارے مردوں کی وہ اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اگر کوئی فقیر آتا ہے، آپ 10-20 روپے اس کو نہیں دے پاتے ہو، آپ کے مرد کی اجازت نہیں ہے، اس گھر میں آپ کو کیا سکون ہوگا؟ اس گھر میں کیا آپ کو کی ویلیو ہوگی؟ گھر ایک تو جب بھی دعا کرے تو اس چیز کے لیے دعا کرے کہ اللہ آپ کو سکون اور خوشیوں والی جو جگہ ہے وہ دے۔ گھر کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی چھت ہو۔ اگر آپ بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہو لیکن آپ کے گھر کے حالات ایسے ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، بے برکتی رہتی ہو، تو اس میں آپ کا بس صرف انسان ٹائم گزارتا ہے، اس میں وہ گھر نہیں ہوتا۔ تو میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اپنے لیے سکون کا گہوارہ ڈھونڈے، سکون ڈھونڈے، اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈے۔ یہ نہ ہو کہ آپ گھر تو اچھا ہو لیکن اس میں کوئی سکون ہی نہیں ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی جو میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا ہے، کہ ایک عورت تھی، وہ بس بہت سارے دیور تھے، اس کے جیٹھ تھے، ایک گھر میں سب رہتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو ایسے جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے پٹھانوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ اپنے لیے وظائف کرتی تھی، اپنے لیے ہر چیز کرنے کو تیار تھی، گزارے کرتی تھی کہ بس جلدی سے اللہ مجھے ایک گھر دے۔ شاید اس کی دعا میں کچھ ایسا تھا کہ بس صرف اس کو گھر ہی ملا، گھر ایسا ملا کہ اس کو بہت بڑا گھر ہے۔ وہ کہتی ہے میں
چوتھے حصے میں جھاڑو دیتی ہوں، باقی 3 حصوں میں جھاڑو نہیں دے پاتی ہوں کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے۔ تو جب اس کی وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئی، اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن اس کا شوہر اس پہ سوتن لے آیا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر وہ اس کو اپنے گھر لے کے آیا، اس سے نکاح کر کے اپنے گھر لے کے آیا۔ لیکن اس عورت کا تو سکون برباد ہو گیا نا، اس کے ابھی دونوں کے بچے ہیں، تو دونوں کا وہ ایک سسٹم الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ وہ مرد کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو گھر دیا ہے، تو جو بڑی بیوی ہے اس کو میں نے گھر دیا ہے، تو اگر میں دوسری شادی میں نے کی تو کوئی میں نے غلطی نہیں کی۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، تو بس میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر اس کو اللہ نے گھر دیا لیکن اس کی شاید دعا اس نے ادھوری کی تھی، اس کو سکون اس میں نہیں ملا۔ وہ کم سے کم اگر سارے 10-12 لوگ نہیں، بہت سارے تھے، 20-25 لوگوں کے درمیان رہ رہی تھی، تو اس کا شوہر صرف اسی کا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ الگ ہوئی، اس کے اوپر وہ سوتن لائی گئی، جو کہ عورتوں کے لیے ایک مینٹلی ڈسٹرب ہونے کی چیز ہے۔ تو یہ بات میں بس ایک شیئر کرنا چاہ رہی تھی، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ میں اپنے گھر کے لیے وظیفہ میں کر رہی تھی، تو سوچا کہ آپ سے بھی یہ شیئر کروں کہ اپنے گھر کے لیے جب وظیفہ کرو تو اپنے لیے خوشیاں اور سکون مانگو۔ باقی گھر ور یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن پھر بھی آپ کو میں ایک وظیفہ دیتی ہوں، چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو آپ وہ کر لیں۔ اللہ آپ کو سکون والا اور خوشیوں والا کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس اپنے لیے یہ دعا کیجئے کہ آپ کے سکون کے باعث کے لیے ایک جگہ ہو، آپ اپنی خوشیوں کا، اگر آپ اپنے گھر چلے جاؤ لیکن آپ بیماری رہتے ہو تو یہ بھی ایک مشکل ہے۔ بس ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، ورنہ ایسے بہت سارے قصے ہیں میں اپنی زندگی میں دیکھ چکی ہوں۔ بہت ساری عورتیں آتی ہیں، وہ اپنے قصے ایسے بیچاریاں سنا دیتی ہیں، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ میں پھر کبھی سناؤں گی آپ کو۔ ابھی میں آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ دیتی ہوں۔ یہ سورۃ النحل کی ایک چھوٹی سی آیات ہے، آیت نمبر 80۔ ویسے بھی آپ اس سے بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن میں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں سورۃ النحل کا 80واں آیت ہے، یہ اس میں ہے، قرآن میں ہے، تو آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 8 دن تک پڑھنا ہے، اور ہر دن روز آپ نے اس کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو گھر میں سکون بھی دے گا، آپ کو ذاتی مکان بھی دے گا، اللہ آپ کو خوشیاں بھی دیں گے۔ یہ ایک سکون کی دعا ہے، یہ ایک گھر کے لیے دعا ہے، یہ ایک مکان کے لیے دعا ہے۔ آپ اس سے اللہ کو پکارے اور اللہ سے اپنے سکون اور اپنے مکان کے لیے دعا کرے، اپنے خوشیوں کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ 8 دن کے اندر اندر اللہ آپ کو اپنا گھر دے دیں گے، ایسا وسیلہ بنا دیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دیں گے۔ اگر 8 دن سے نہیں ہوا تو دوبارہ سے 8 دن کیجئے، 1 دن چھوڑ کے پھر دوبارہ سے 8 دن شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اگر ایک بار 8 دن میں نہیں دیں گے تو 2 بار اور کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا کریں گے۔ بس ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں۔ آمین، والسلام۔